بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ، اور جب اقرار کرے آدمی فی مرض موتہ، اپنے مرض الوفات میں، بدیون، دیون کا، وعلیہ دیون، اور اس پر دیون ہوں، قرضے ہوں، فی صحتہ، اس کی صحت میں، ودیون، اور ایسے دین ہوں، لزمت ہو فی مرضہ، جو اس کو لازم ہوں اس کے مرض میں، باسباب معلومۃ، معلوم اسباب کی وجہ سے، فدین الصحت، تو صحت کا دین، والدین المعروف بالاسباب، اور وہ دین کہ جو معلوم ہو اسباب کی وجہ سے، مقدم ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتْ، پس جب ادا کر دیے جائیں، وَفَضُّلَ شَيْءٌ مِّنْهَا، اور ان میں سے کچھ بچ جائے، كَانَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ، تو ہوگا اس میں کہ جس کا اس نے اقرار کیا، فی حال المرض، مرض کی حالت میں۔ تو وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ، اور اگر نہ ہوں اس پر دین، لزمتہ فی صحتہ، جو اس پر لازم ہوں اس کی صحت میں، جاز اقرارہ، تو جائز ہوگا اس کا اقرار، وقان المقر لہ، اور ہوگا وہ شخص کے جس کے لیے اقرار کیا گیا، اولا من الورثۃ، بہتر ورثاء سے۔ ایک آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس وقت اس نے اقرار کیا کہ میرے ذمہ دین ہیں، اور حال یہ ہے کہ اس کے ذمے کچھ ایسے دین ہیں جو اس کی صحت کی حالت میں اس پر لازم ہوئے تھے، اور کچھ دین ایسے ہیں جو مرض کی حالت میں اس پر لازم ہوئے، اور ان کے اسباب بھی معلوم ہیں، وجوہات بھی معلوم ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ دین ادا کیا جائے گا جو صحت کی حالت میں اس پر لازم ہے، اور وہ دین کہ جو اس پر لازم ہے معروف اسباب کی وجہ سے، معلوم وجوہات کی وجہ سے۔ جب اس دو طرح کے دین ادا ہو جائیں اور پھر بھی کچھ بچ جائے، تو پھر وہ دین ادا ہوں گے کہ جن کا اس نے اقرار کیا ہے مرض کی حالت میں۔ اور اگر اس کے ذمے کوئی ایسے دین نہیں ہیں جو اس پر صحت کی حالت میں اس پر لازم ہوں، تو اس کا اقرار جائز ہے، اور مقر لہو، دیگر ورثاء سے مقدم ہوگا، پہلے اس کا دین ادا کیا جائے گا جس کے حق میں اس نے اقرار کیا، اور جو کچھ بچ جائے پھر وہ ورثاء کو ملے گا۔ ایک آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہے، اور اس وقت اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے دین ادا کرنے ہیں، اور حال یہ ہے کہ اس کے ذمے کچھ دین تو ایسے ہیں جو اس کی صحت کی حالت میں اس پر لازم ہوئے، اور کچھ دین ایسے ہیں جو مرض کی حالت میں اس پر لازم ہوئے، اور ان کی وجوہات بھی معلوم ہیں۔ تو پہلے وہ دین ادا ہوگا جو صحت کی حالت میں اس پر لازم ہے، اور وہ دین ادا ہوگا جس کی وجوہات معلوم ہیں، اور ان دو طرح کے دینوں کو ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو پھر وہ دین ادا کیا جائے گا جس کا اس نے مرض کی حالت میں اقرار کیا ہے۔ اور اگر اس کے ذمے کوئی ایسے دین نہ ہوں جو اس پر صحت کی حالت میں لازم ہوئے ہوں، تو پھر اس کا اقرار جائز ہے، پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے گا جس کے حق میں اس نے اقرار کیا ہے، اور بعد میں کچھ بچ جائے تو پھر وہ ورثاء کو دیا جائے گا۔ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ، اور مریض کا اقرار، لِوَارِثِهِ، اپنے وارث کے لیے، باطل ہے، إِلَّا أَن يُصَدِّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ، مگر یہ کہ اس کی تصدیق کریں اس میں بقیہ ورثاء۔ مریض مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس وقت اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں اپنے وارث کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو یہ اقرار باطل ہے۔ ہاں، اگر بقیہ ورثاء بھی تصدیق کر دیں کہ تم نے اس کے پیسے دینے ہیں، پھر یہ اقرار صحیح ہے۔ مریض مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس وقت اس نے اقرار کر لیا کہ میں نے اپنے فلاں وارث کو اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس کا یہ اقرار باطل ہے۔ ہاں، اگر بقیہ ورثاء تصدیق کر لیں کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر یہ اقرار صحیح ہے۔ ومن اقر، اور جس نے اقرار کیا، لاجنبی، کسی اجنبی کے لیے، فی مرض موتہ، اپنی مرض الوفات میں، ثم قال، پھر کہا، ہوا ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، ثبت نسبہ بھی، ثبت نسبہ، تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وبطل اقرارہ، اور باطل ہوگا اس کا اقرار۔ ولو اقر، اور اگر اقرار کیا، لاجنبیۃ، اجنبی عورت کے لیے، ثم تزوجہا، پھر اس سے شادی کر لی،
تو لم یبطل اقرارہ لہا، نہیں باطل ہوگا اس کا اقرار اس عورت کے لیے۔ مرض الوفات میں مبتلا ہے اور اس نے کسی اجنبی کے لیے اقرار کر لیا کہ میں نے فلاں اجنبی کا، فلاں شخص کا اتنے پیسہ، اتنا مال دینا ہے، پھر اس کے بعد کہا ہوا ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، تو اب نسب ثابت ہو جائے گا اور اقرار اس کا باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا کہ میں نے فلاں عورت کے اتنے پیسے دینے ہیں، پھر اس عورت سے شادی کر لی، تو اب اس کا اقرار باطل نہیں ہوگا۔ کسی اجنبی کے لیے اقرار کیا کہ میں نے فلاں شخص کے اتنے پیسے دینے ہیں، پھر کہا وہ ابنی، وہ میرا بیٹا ہے، تو نسب ثابت ہو جائے گا، وہ اس کا بیٹا ثابت ہو جائے گا، اور اس کا جو اقرار ہے مال کا وہ باطل ہو جائے گا۔ کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کیا میں نے فلاں عورت کے اتنے پیسے دینے ہیں، پھر اس سے شادی کر لی، تو اب اس کے لیے جس مال کا اقرار کیا ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ ومن طلق، اور جس نے طلاق دی، امرأتہ، اپنی بیوی کو، فی مرض موتہ، اپنی مرض الوفات میں، ثلاثاً، 3 طلاقیں، ثم اقر لہا بدین، پھر اقرار کیا اس کے لیے دین کا، ومات، اور فوت ہو گیا، فلہ الاقل من الدین ومن میراثها منہ، تو اس عورت کے لیے وہ ہوگا جو کم ہے دین سے اور اس عورت کے اس سے حاصل ہونے والی میراث سے۔ مرض الوفات میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیں، پھر اقرار کیا کہ میں نے تو اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، اتنا قرضہ دینا ہے، اور پھر وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، تو عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کو وہ ملے گا جو دین اور وراثت میں سے کم ہے۔ مثلا اس نے اقرار کیا کہ میں نے 800 دینے ہیں اور وراثت میں اس عورت کا حصہ 1000 بنتا ہے، تو اس کو 800 ملیں گے۔ اور اگر اس نے اقرار کیا میں نے اس کے 1000 دینے ہیں اور وراثت میں اس کو 800 ملنا ہے، تو اس عورت کو اب 800 ملے گا۔ بیوی کو مرض الوفات میں 3 طلاقیں دی، پھر کہا کہ میں نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، تو اس عورت کو وہ ملے گا جو دین اور وراثت میں سے کم ہے۔ مثلا اقرار کیا میں نے اس کے 800 دینے ہیں اور وراثت میں اس کا حصہ 1000 ہے، تو اس کو 800 ملے گا۔ اقرار کیا میں نے اس کے 1000 دینے ہیں اور وراثت میں اس کو 800 ملنا ہے، تو اب اس کو 800 ملے گا۔ ومن اقر، اور جس نے اقرار کیا بغلام، کسی لڑکے کے لیے، یولد مثلہ لمثلہ، کہ پیدا ہو سکتا ہے اس جیسا اس جیسے کے لیے، ولیس لہ نسب معروف، اور اس کے لیے کوئی مشہور نسب نہیں ہے، انہ ابنہ، اقرار کیا کہ وہ اس کا بیٹا ہے، وصدقہ الغلام، اور تصدیق کر دی اس کی لڑکے نے، ثبت نسبہ منہ، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، وإن کان مریضا، اور اگر وہ مریض ہے، یشارک الورثۃ فی المیراث، تو شریک ہوگا ورثاء کے میراث میں۔ کسی لڑکے کے بارے میں کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اور اس کی اور اس لڑکے کی عمر بھی اتنی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور اس لڑکے کا کوئی نسب مشہور بھی نہیں ہے کہ یہ فلاں کسی اور کا بیٹا ہے، اور لڑکا بھی تصدیق کرتا ہے کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں، تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور اگر اسی طرح کا اقرار کرنے والا کہ وہ میرا بیٹا ہے مریض ہے اور پھر فوت ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکا دیگر ورثاء کے وراثت میں بھی شریک ہوگا۔ کسی نے کہا لڑکے کے بارے میں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور دونوں کی عمر بھی ایسی ہے کہ وہ اس کا بیٹا ہو سکتا ہے، اور اس لڑکے کا کوئی مشہور نسب بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اور لڑکے نے بھی تصدیق کر دی کہ ہاں میں اس کا بیٹا ہوں، تو نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر اقرار کرنے والا کہ وہ میرا بیٹا ہے مریض ہے، پھر فوت ہو جاتا ہے، تو یہ لڑکا دیگر ورثاء کے وراثت میں شریک ہوگا۔ وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، اقرار الرجل، آدمی کا اقرار کرنا، بالوالدین، والدین کا، والزوجۃ، اور بیوی کا، والولد، اور بیٹے کا، والمولا، اور مالک کا، آقا کا۔ کسی آدمی نے کہا اقرار کیا کہ فلاں میرے والدین ہیں، فلاں میری بیوی ہے، فلاں میرا بیٹا ہے، یا فلاں میرا مالک ہے، تو یہ اقرار جائز ہے۔ کسی آدمی نے اقرار کیا
کہ فلاں میرے والدین ہیں، یا فلاں میری بیوی ہے، یا فلاں میرا ولد ہے، بچہ ہے، یا فلاں میرا مالک ہے، تو یہ اقرار صحیح ہے۔ وَيُقْبَلُ اقرار المرأة، اور قبول کیا جائے گا عورت کا اقرار بالوالدین، والدین کے بارے میں، والزوج، اور شوہر کے بارے میں، والمولا، اور مالک کے بارے میں، ولا يقبل اقرارها، اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کا اقرار بالولد، بچے کے بارے میں، الا ان يصدقها الزوج، مگر یہ کہ اس کی تصدیق کر دے شوہر، فی ذالک، اس سلسلے میں، او تشہد بولادتها قابلۃ، یا گواہی دے اس بچے کی، اس کی ولادت کی، قابلۃ، کوئی دائی۔ عورت نے اقرار کیا فلاں میرے والدین ہیں، فلاں میرا شوہر ہے، فلاں میرا مالک ہے، تو یہ اقرار تو قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے اقرار کیا کہ فلاں میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، تو یہ اس کا اقرار قبول نہیں ہوگا۔ ہاں، دو صورتوں میں قبول ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، شوہر تصدیق کرے کہ ہاں واقعی یہ تمہارا بیٹا ہے۔ نمبر دو، دائی گواہی دے دے، دائی اس بچے کی ولادت کی اس عورت سے گواہی دے دے۔ عورت اگر اقرار کرتی ہے فلاں میرے والدین ہیں، فلاں میرا شوہر ہے، فلاں میرا مالک ہے، تو یہ اقرار قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن اگر عورت کہتی ہے فلاں میرا بچہ ہے، تو اس کا یہ اقرار قبول نہیں ہوگا۔ دو صورتوں میں قبول ہوگا۔ نمبر ایک، شوہر تصدیق کرے کہ ہاں یہ تمہارا بیٹا ہے۔ نمبر دو، دائی گواہی دے کہ ہاں یہ اس عورت کا بچہ ہے، اس کی پیدائش کی وہ گواہی دے۔ ومن اقرّ، اور جس نے اقرار کیا بنسب، نسب کے بارے میں، من غیر الوالدین والولد، والدین اور بچے کے ماں سوا سے، مثل الاخ، جیسا کہ بھائی، والعم، اور چچا، لم يقبل اقرارہ بالنسب، تو نہیں قبول کیا جائے گا اس کا اقرار نسب کے بارے میں۔ فإن كان له وارث معروف، پس اگر اس کا کوئی مشہور وارث ہو، قریب او بعید، قریبی یا دور والا، فہو اولا بالمیراث، تو وہ زیادہ حقدار ہوگا میراث کا، من المقر لہ، اس شخص کی نسبت کے جس کے لیے اقرار کیا گیا۔ فإن لم یکن لہ وارث، پس اگر اس کے لیے کوئی وارث نہ ہو، استحق المقر لہ میراثہ، تو مستحق ہوگا مقر لہ اس کی میراث کا۔ اگر کسی نے نسب کا ایسا اقرار کیا کہ جو نہ والدین کے بارے میں ہے نہ بچے کے بارے میں، یعنی یہ اقرار نہیں کیا کہ فلاں میرے والدین ہیں یا فلاں میرا بچہ ہے، بلکہ کسی اور نسب کا اقرار کیا، مثلاً کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا ہے، تو اب اس طرح کے اقرار کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے غیر والدین اور غیر ولد کے بارے میں نسب کا اقرار کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ فلاں میرے والدین ہیں یا فلاں میرا بچہ ہے، کسی اور رشتے کا اقرار کیا کہ فلاں میرا بھائی ہے، فلاں میرا چچا ہے، تو اس طرح کے نسب کا اقرار قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس اقرار کرنے والے کا کوئی مشہور وارث قریبی یا بعیدی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی اور وارث معروف قریبی یا بعیدی موجود ہے، تو وہ میراث کا زیادہ مستحق ہوگا بنسبت اس شخص کے کہ جس کے لیے اس نے بھائی ہونے یا چچا ہونے کا اقرار کیا تھا۔ اگر اس کا کوئی اور وارث نہ ہو، تو پھر یہی مقر لہو جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بھائی یا چچا ہے، اس کی میراث کا مستحق ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس اقرار کرنے والے کا کوئی معروف وارث قریبی یا بعیدی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی معروف وارث قریبی یا بعیدی ہے، تو وہ میراث کا زیادہ مستحق ہوگا بنسبت اس شخص کے کہ جس کے لیے اس نے اقرار کیا کہ یہ میرا بھائی ہے یا میرا چچا ہے۔ اگر اس کا کوئی مشہور وارث قریبی یا بعیدی نہیں ہے، تو پھر یہی مقر لہو اس کی میراث کا مستحق ہوگا۔ ومن مات ابوہ، اور وہ شخص کے مر گیا اس کا باپ، فاقر بأخ، تو اس نے اقرار کیا بھائی کا، لم یثبت نسب اخیہ منہ، تو نہیں ثابت ہوگا اس کے بھائی کا نسب اس سے، ویشارکہ فی المیراث، اور وہ اس کے شریک ہوگا وراثت میں۔ باپ فوت ہو گیا،
اور جو بیٹا ہے وہ کہتا ہے فلاں میرا بھائی ہے، تو اب وہ اس کا بھائی تو نہیں بنے گا، لیکن وراثت میں اس کے ساتھ ضرور شریک ہو جائے گا۔ باپ فوت ہو گیا، بیٹے نے کہا فلاں میرا بھائی ہے، تو وہ اس کا بھائی تو نہیں بنے گا، نسب تو ثابت نہیں ہوگا، لیکن وراثت میں اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔